شکریہ شجاع صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ کتنا اہم ہے چین کا یہ فیصلہ خطے کے ڈائنامکس کے لیے، اور کیا آگے چل کے یہ ویٹو میں بدل سکتا ہے؟ یہ ویٹو میں تبھی بدلے گا جب کہ یہ ریزولوشن سیکیورٹی کونسل کے سامنے آئے گی۔ ابھی تو اس کی صرف ڈسکشن پہ انہوں نے ہولڈ کیا ہے، کیونکہ 9 ماہ کا وقت مل گیا پاکستان کو۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس وقت کا فائدہ اٹھا کے ایسے اقدام کرے ملک کے اندر جو کہ اس کو رد کر دے، اس کی ضرورت ہی نہ پیدا ہو۔ یہ جو ہولڈ ہے اس سے پاکستان کو وقفہ ملا ہے اور پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے جو کالعدم تنظیموں پہ اس وقت آپریشن چل رہا ہے پاکستان میں، وہ کچھ لحاظ سے آگے جا کے چینجز لا سکتا ہے؟ کچھ رائے بدل سکتی ہے سلامتی کونسل کی اس حوالے سے؟ اسد اس وقت تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ڈیٹیلز ہیں ان آپریشنز کی۔ بیانات کی جنگ جاری ہے، اور بہت ضروری ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان، جس کو کئی لوگ نیشنل ان ایکشن پلان کہتے ہیں، کہ وہ پوری طرح اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ کافی 2-3 سال پہلے کا پلان شروع ہوا ہے، اور اس عرصے میں پنجاب میں خاص طور پہ کافی پلاننگ ہوئی تھی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا، اور اب موقع ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ بجائے یہ کہ دوسرے ممالک سے شواہد مانگے، کہ وہ خود اپنی ایویڈنس کی تلاش کرے اور اس پہ عمل کرے۔ ایک تاریخی اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ کہ یہ لسٹ جس پہ مسعود اظہر صاحب کا نام درج کرنے کی کوشش کر رہی ہے امریکہ اور فرانس اور برطانیہ، یہ القاعدہ سینکشنز لسٹ ہے، اور یہ 2001 میں اس کو شروع کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے 3 نام جو اس میں تھے وہ القاعدہ، حرکت المجاہدین اور جیش محمد، جن کے ساتھ مسعود اظہر کا تعلق ہے۔ شجاع صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان خاص طور پہ کب تک اس سلسلے میں انحصار کر سکتا ہے چین پہ؟ کیونکہ دہشت گردی سے تو چین کو بھی خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ ٹھوس اقدامات کا ارادہ جو ہے وہ چین بھی ظاہر کر چکا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ چین نے پاکستان کی حمایت کی ہے، اسی طرح جس طرح چین نے پاکستان کی فاتح میں حمایت کی تھی، جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، جس کے تحت پاکستان پہ کافی پابندیاں لگی ہیں۔ کئی سال چین نے پاکستان کو موقع دیا کہ وہ اپنے معاملات صحیح کر لے، لیکن جب وہ نہ ہو سکے تو پھر چین اور سعودی عرب، جنہوں نے سپورٹ کیا تھا پاکستان کو FATF میں، وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے، اور FATF عائد ہوگی پاکستان پہ۔ اب پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس سے بھی باہر نکلے۔ تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر ان اگلے 9 ماہ میں پاکستان نے ٹھوس فیصلے جن کو ویریفائی کیا جا سکے نہ لیے، تو پھر وہی حالت ہوگی جو FATF میں ہوئی۔ بہت شکریہ شجاع صاحب آپ کا ہمیں اپنی رائے دینے کا، اور خاص طور پہ اس پورے معاملے پہ تجزیہ دینے کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔